تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوا کے مقام پر سب سے پہلے لشکر لے کر گئے، اس میں 60-70 کا لشکر تھا۔ یہ صحابہ پہلی جنگ ہے۔ یہ کیوں؟ مکہ مکرمہ میں جب تک تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کی اجازت ہی نہیں دی، نہیں کر سکتے جنگ، شہر مکہ میں اجازت نہیں تھی۔ کیوں؟ مشرکین بہت زیادہ تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے وہاں پر اجازت ہی نہیں دی کہ جنگ کرو، جہاد کرو نہ۔ جہاد کی آیتیں کب نازل ہوئی؟ جب شہر مکہ کو چھوڑ دیا اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور جب مدینہ منورہ پہنچ گئے اب طاقت جمع ہوئی، اس وقت حکم آیا کہ اب تم جنگ کرو مشرکین کے ساتھ۔ تو معلوم ہوا کہ کون سے موقع پر جنگ کرنا ہے۔ مکہ مکرمہ میں تو جنگ کی آیتیں نہیں تھی، مدینہ منورہ میں آنے کے بعد نازل ہوئی، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آنے کے بعد ابوا کے قریب کا جو علاقہ ہے وہاں پہ جو لوگ رہتے تھے وہ لوگ مشرک تھے، اور ان کے تعلقات مکے کے مشرکین کے ساتھ تھے، اور یہاں سے ایک راستہ جاتا تھا، یہ راستہ ملک شام کی طرف جاتا تھا۔ تو قافلے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے شام کی طرف جاتے تو ابوا سے ہو کر جاتے۔ اب ابوا کے لوگ اگر مدینہ کے خلاف میں ٹھہر جائیں تو مدینہ منوروں کا قافلہ جانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ تھی جنگ کی حکمت۔ ضرورت کیا تھی؟ کیوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوا کے مقام پر فوج کو لے کر گئے؟ 70 صحابہ، بلکہ بعض روایت میں صرف 60 صحابہ۔ یہ پہلی جنگ ہے مسلمانوں کی مدینہ پہنچنے کے بعد، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ابوا کے مقام پر آئے۔ جیسے ہی صحابہ کو دیکھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، اچانک سروں پر آ کر ٹھہرے صبح صبح، ان کو کچھ نہ سوچا، خوفزدہ ہو گئے وہ قبیلے والے، اور عرض کرنے لگے کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں۔ تو اسلام کی جو پہلی جنگ ہے وہ آپس میں لڑی نہیں گئی ہے، غزوہ میں صلح ہو گئی۔ تو ایک بات یہ معلوم ہو گئی، ابوا کی جنگ کے اندر ایسے ہی بغیر کسی جنگ کے فتح مل گئی اور صلح ہو گئی، اور کافروں کے اوپر، مشرکین کے اوپر ایک مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ اس کے بعد جیسے یہ بات معلوم ہوئی، مشرکین مکہ کے اندر کھلبلی مچی، اور ابو سفیان ایک قافلہ لے کر جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ سے ایک قافلہ لے کر گئے۔ اب وہ گئے ملک شام، تجارت کی اور بڑا مال کمایا۔ اب وہ اونٹوں سے لدا ہوا قافلہ اب واپس آ رہا ہے، تو ان قافلے میں انہیں یہ اندازہ ہوا، بلکہ شک ہوا کہ شاید مسلمان ہم پر حملہ کریں گے اور مدینے سے آ کر ہمارا مال چھین لیں گے۔ انہوں نے ایک تیز رفتار گھوڑے کو بھیجا دیا، گھوڑے پر ایک آدمی دوڑا اور وہ پہنچا مکہ مکرمہ، اور مشرکین مکہ کے پاس وہ آیا تیزی کے ساتھ، اور آ کر اس نے اپنا کرتا پھاڑ کر ایسا لہرا دیا۔ اس کا مطلب بے انتہا خوفناک بات ہے، سب کے سب جمع ہو جائے۔ تو جب وہ اس طرح سے کرتا اپنا پھاڑ دیتا اور ہو جاتا، ہر شخص جو دور دراز کا رہتا سب کام چھوڑ دیتے کہ بہت اہم ترین بات ہے۔ وہ آئے، سب کے سب جمع ہوئے، کیا ہوا کیا ہوا؟ اس نے ڈھڈورا پیٹ دیا کہ جو قافلہ ابو سفیان لے کر ملک شام سے تجارتی چیزوں کو کامیابی کے ساتھ قافلہ آ رہا تھا مکہ مکرمہ، مدینے کے مسلمان اس پر حملہ کرنے والے، یہ سننا تھا۔ انہوں نے فوری کے ساتھ ہتھیار تیار کر لیا، جس کے پاس جو ہتھیار تھا، جو مال تھا، اسباب تھا، سب کے سب لے کر چل پڑے۔ ابو جہل اس کا سردار ان تمام قافلے والوں کا، اور وہاں سے لشکر نکلا، یہ 950 کا قافلہ اب نکل کر آیا مدینے پر حملہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ہوئی کہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے مکہ مکرمہ سے 950 مشرکین آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فوری سے صحابہ کو جمع کیے، اور جمع کر کے اپنا لشکر لے کر اب مدینہ منورہ سے نکلے، اور نکل کر آ کر ٹھہرے بدر کے مقام پر۔ تو یہ سب سے بڑی جو جنگ اسلام کی مانی جاتی ہے، جس کے اندر مشرکین سے فیس ٹو فیس وار ہوا، وہ جنگ بدر ہے۔ یہ 2 ہجری کے اندر ہو گیا واقعہ۔ اب بدر کے مقام پر آئے تو آپ غور کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی پھرتی کے ساتھ تشریف لے آئے صحابہ کو لے کر۔ جنگ کا موقع ہے، جنگ کا موقع ہے، مشرکین مدینے پر حملہ کر رہے ہیں، سستی نہیں کر سکتے ہیں ہم جیسا بیٹھے رہتے ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے محبوب کا طریقہ بہترین نمونہ ہے۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرے محبوب کو دیکھو، جنگوں کے اندر کیسی پھرتی کے ساتھ میرا محبوب نکل پڑا ہے، شہر مدینے سے میرا محبوب نکل پڑا ہے، اور کہاں پر پہنچ رہا ہے؟ بدر کے مقام پر۔ اور بدر میں پہلی بار آ گئے، اور آنے کے بعد وہاں کے کنووں کو اپنے قبضے میں لے لیا، کنووں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کی وجہ سے یہاں سے کامیابی ملنا شروع ہو گئی، کنواں مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور جیسے ہی کنویں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، وہ لوگ دور کی طرف میں ٹھہرے، اچھی جگہ، اونچی جگہ ہمیں مل گئی تھی۔ اور اس کے بعد جنگ ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا اور رب کے دربار میں دعا مانگی، تو دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا، اور پھر اللہ کی غیبی مدد آئی۔ لیکن یہاں ایک بات بتا دوں، پہلی جنگ حکمت عملی ہے، اپنے شہر سے نکل کر آ جانا ہے، پھر بعد میں رب کے بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ شروع میں دعا کرتے ہوئے مدینے میں نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام، پہلے جنگ کے لیے آ چکے ہیں، پھر دعا مانگ رہے ہیں، یہ ہے
ہے طریقہ جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب تم پر آفت آ جائے تو تم ڈر کر نہ بیٹھ جاؤ، صرف دعا مانگتے ہوئے کام مت چلاؤ، بلکہ پہلے تم میدان میں جو ہتھیار میسر ہے اس کے ساتھ آ جاؤ، پھر رب کے دربار میں دعا کرو، رب اس کے بعد مدد کرتا ہے۔ اس کے اندر یہ چیز سکھائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد مشرکین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل کیا، 70 مشرک مارے گئے، 70 مشرک پکڑے گئے اور بے سارے بھاگ گئے سامان چھوڑ کر۔ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے کامیابی عطا فرما دی اور کامرانی سے ہمکنار فرمایا۔ اس طرح سے مسلمانوں کو بدر میں کامیابی ملی اور اس کا بدلہ لینے کے لیے بڑی تعداد میں مشرکین جمع ہوئے۔ اب ان کی تعداد 3000 ہے۔ آپ غور کرتے جائیے، میں غزوات پر بول رہا ہوں، میں جنگوں پہ بول رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگ ایک ایسی تھی، کیونکہ اب اس وقت جنگ چل رہی ہے اور فلسطین کے مسلمانوں کو مسلسل قتل کیا جا رہا ہے، محصور کیا گیا ہے، ان تک پانی پینا ہر چیز کی ان کو محروم کیا گیا ہے۔ اب ایسی حالت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کر رہے ہیں؟ احد کا میدان تیار ہو رہا ہے۔ اب 3000 کا لشکر ادھر سے آیا اور یہاں مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ جمع ہوئی تو وہ 1000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ آبادی مسلمانوں کی بڑھ گئی، مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، 1000 کا لشکر مسلمانوں کا جمع ہوا۔ اب وہ 1000 کا لشکر جب نکل کر آ رہا ہے تو اس میں سے عبداللہ بن ابی نامی ایک منافق ہٹ گیا اور 300 آدمی کو لے کر ہٹ گیا۔ اس کی وجہ سے تعداد 700 رہ گئی۔ اب جنگ احد کی طرف آ گئے، میدان احد میں آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام 700 کی تعداد میں ہے مسلمان، 3000 کی تعداد میں ہے مشرکین، اور گھماسان کی جنگ ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک درے پر، ایک پہاڑ کی چوٹی پر کچھ صحابہ کو بٹھایا، 50 60 70 کچھ تعداد میں صحابہ کو بٹھایا کہ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نہیں ہٹنا، اور جنگ شروع ہوئی۔ وہ صحابہ وہیں پر بیٹھے رہے، جنگ میں مسلمان کو کامیابی ملتی رہی، لیکن ایک غلطی مسلمانوں سے ہو گئی، نافرمانی سمجھ لیں یا انجانے میں غلطی ہو گئی ہے، ان کو اندازہ نہیں تھا صحابہ کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بس وہ یہ سمجھے کہ جنگ ہم جیت چکے ہیں، لہٰذا وہ درے پہ سے اتر کر آ گئے۔ جیسے ہی وہ درے پہ سے اتر کر آئے، جو مشرکین تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمان جو بیٹھے تھے چوکی ڈال کر اوپر، یہ لوگ ہٹ گئے، انہوں نے اس سم سے حملہ کیا، مسلمانوں کی بہت زیادہ بھاری نقصان ہوا اور 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اس کے اندر یہ بھاری نقصان مسلمانوں کو ہوا۔ تو احد کے میدان میں کچھ نقصان کے ساتھ جنگ ختم ہوئی اور مشرکین کی تعداد مرنے والوں کی کم تھی، مسلمانوں کی زیادہ تھی۔ اس جنگ کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی اطاعت کریں گے تو کامیابی ہے اور ان کی بات نہیں مانیں گے تو ہلاکت ہے، خون بہے گا اگر ان کی بات نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ احد کے میدان میں اگر دیکھتے ہیں تو یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے احد میں اس طرح کا معاملہ کیا۔ اب یہ حالت تھی، مشرکین واپس چلے گئے، مشرکین بدر کا جو ہے، ہم بدر میں جو ہمارا نقصان ہوا ہے اس نقصان کی پائی کے لیے ہم ان کا بدلہ لیں گے کہہ کر آئے تھے، لیکن بدلہ نہیں لے پائے پورا، واپس چلے گئے مکہ مشرکین۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے بڑے بڑے قبائل کو جمع کیا، بڑی تعداد میں قبائل جمع ہوئے، اور وہ جو قبائل تھے وہ سب کے سب عرب کے جمع ہو کے اب خندق کی طرف آ رہے ہیں، جنگ خندق کی طرف ہو رہی ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ مشرکین سارا عرب کا ایک ساتھ حملہ ور ہو رہا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ معلوم ہوا مشورہ کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، بلکہ مشورہ کرنا سنت الہہ بھی ہے۔ اللہ